السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، پس تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے مگر بیٹھ کر۔ اس سند میں شریک راوی ہے۔ شریک کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ یہ صدوق حسن الحدیث ہے، مدلس بھی ہے۔ تو شریک کی جگہ پہ سفیان بھی آئے ہیں، سفیان ثوری، گویا کہ انہوں نے ان کی متابعت کی ہے۔ لیکن جس طرح شریک کے بعد عن المقدام عن کے ساتھ بیان ہوئی ہے روایت، تدلیس ہے اس میں، اسی طرح سفیان بھی مدلس ہیں اور انہوں نے بھی یہ روایت عن ہی سے بیان کی ہے۔ اس کے باوجود اس روایت کو صححہ الالبانی و شعیب الارناؤط وحسنہ الزئی، جبکہ ظاہری طور پہ یہ سند تدلیس کی وجہ سے کمزور معلوم ہوتی ہے۔ شریک جب قاضی بنے، جج بنے، اس کے بعد ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے وفی الباب عن عمر و بریدۃ روایات مزید کی طرف اشارہ کر دیا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ کشف الاستار جو امام بزار کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، جلد 1 صفحہ 130، حدیث نمبر 244۔ ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجوده۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے یہ لکھا ہے کہ وَرِجَالُ البزار رجال الصحیح۔ تو پہلا جملہ ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے اس حدیث کا کہ 3 چیزیں یہ غیر مناسب ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ 286 پر امام بخاری رحمہ اللہ سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ ھذا حدیث منکر یضطربون فیہ، کہ یہ حدیث منکر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ اسی حدیث کے آخر سے تھوڑی دیر پہلے آئیں لکھا ہے وحدیث بریدۃ فی ھذا غیر محفوظ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس مسئلے میں وہ محفوظ نہیں ہے۔ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کہتے ہیں هو الصواب، یہی بات درست اور صحیح ہے۔ الفتاوی الحدیثیہ للحوینی
جلد 1 صفحہ 176۔ بعض لوگ کہتے ہیں بریدہ صحابی کا نام تھا، بعض کہتے ہیں نہیں، عامر ان کا نام تھا، جبکہ بریدہ ان کا لقب تھا۔ اصل میں اس روایت کو غیر معتبر کیوں کہا گیا ہے؟ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، بظاہر تو اس میں کوئی ایسی علت دکھلائی نہیں دے رہی جو روایت کے ضعف اور کمزوری کا باعث ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے اسے موقوفاً بیان کیا ہے، جبکہ بعض نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ تو اسے مرفوعاً بیان کرنا یہ سعید بن عبید اللہ کی غلطی ہے، یا جسے وہم یا مخالفت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی علت کی بنا پر روایت پہ ضعف اور کمزوری کا حکم لگایا گیا ہے۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، سند وقاعدہ ذکر کر کے عبدالکریم بن ابی المخارق یہ راوی ضعیف ہے۔ نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، وحالیہ وانا ابول قائما، اس حالے میں کہ میں کھڑے ہو کر قضائے حاجت کر رہا تھا۔ فقال یا عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کر۔ فما بلت قائما بعد، پس میں نے اس کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کبھی نہ کیا۔ قبل و بعد تین طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، مضاف الیہ محذوف، مضاف الیہ منوی، نسیہ منسیہ، یا یہ ہے کہ مضاف الیہ عبارت میں موجود تو فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا نہیں ہے۔ تو بعد یہ اس کا استعمال تین طرح سے ہے، ایک یہ کہ مضاف الیہ مذکور ہو، دوسرا یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف معنوی ہو۔ تو محذوف معنوی مضاف الیہ کی صورت میں یہ مبنی مستعمل ہوتے ہیں، باقی دونوں صورتوں میں یہ مورب استعمال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ عبدالکریم بن ابی المخارق یہ ضعیف راوی ہے، تو اس کے ضعف کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ واقعہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہی بنتا ہے۔ بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد خود بھی اس روایت پہ تبصرہ کر دیا کہ عبدالکریم بن ابی المخارق نے اس روایت کو مرفوعاً بیان کیا ہے، حالانکہ وہ ضعیف عند اہل الحدیث، وہ اہل حدیث کے ہاں ضعیف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، تو یہ ترمذی حدیث کی کتاب کب کی لکھی گئی ہے؟ تو اس وقت تو اہل الحدیث کا لفظ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ انگریز کی پیداوار ہیں تو۔ آگے عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال قال عمر رضی اللہ عنہ ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا اس وقت سے لے کر کبھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 124 میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی عمل صحیح سند سے ثابت ہے، اور امام ترمذی خود بھی کہہ رہے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عبدالکریم کی ضعیف روایت کی بجائے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ذاتی قول یہ زیادہ معتبر اور صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کیا گیا ہے یہ ادب و احترام کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، ویسے حرام نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان من الجفائی، یہ چیز نامناسب ہے، ان تبول وانت قائم، اس حال میں کہ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اس کی سند صحیح ہے، ابن ابی شیبہ اور السنن الکبری بہقی میں یہ موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 124، السنن الکبری بہقی جلد 2 صفحہ 285۔ الرخصۃ فی ذالک، آگے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے۔ تو جو ایک مسئلہ کی بظاہر دو مختلف روایات یا اس سے زائد روایات ہوتی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فریقین کے دلائل دونوں طرح کے ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ آگے سند بیان ہوئی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباتۃ قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گندگی کی ڈھیری کے پاس آئے جسے ہم روڑی بھی کہہ دیتے ہیں، فبال علیہ قائما، پس آپ نے اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فاتیتہ بوضوء، حذیفہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر کے آیا، فذهبت لیتأخر عنہ، میں پیچھے ہٹا تاکہ میں جانے لگا تاکہ میں ذرا دور ہو جاؤں، آپ تسلی سے قضائے حاجت کر لیں، فدعانی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حتیٰ کنت عند عقبیہ، حتیٰ کہ میں آپ کے بالکل قریب ہو کے کھڑا ہو گیا، فتوضأ، بس آپ نے قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے اپنے خفین پر مسح کیا۔ اس میں اعمش راوی ہے، اعمش مدلس راوی ہے، سلیمان بن مہران ان کا نام ہے۔ تو اعمش سے پہلے وکیع ہیں، وکیع کی جگہ پہ بعض روایتوں میں شعبہ آئے ہیں، جیسا کہ بخاری، ابو داؤد، نسائی، طیالسی، مسند ابن الجعد، سنن الکبری نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حلیۃ الاولیاء، سنن الکبری بہقی، ناسخ الحدیث و منسوخہ لابن شاہین وغیرہ۔ تو شعبہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ شعبہ جب اعمش سے بیان کریں تو روایت اگرچہ تدلیس والی بھی ہو تو وہ بھی محمول علی السماع سمجھی جائے گی۔ ویسے بھی اعمش کے بعد جو ان آیا ہے، اس ان کی جگہ پہ سمعت آیا ہے، مسند الحمیدی 447، اسی طرح اخبرنا آیا ہے، مسند احمد 23241، اور اسی طرح حدثنا آیا ہے 23240، اسی طرح سے حدثنی آیا ہے مسند احمد 23414، اور اسی طرح سامع آیا ہے مسند ابو داؤد الطیالسی 406۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت میں تدلیس نہیں ہے۔ تو جب تدلیس نہیں ہے تو وجہ ذوب بھی نہیں رہی، جب وجہ ذوب بھی نہیں رہی تو روایت بلا شک و شبہ درست ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کے بارے میں مختلف وجوہات اور علل بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، نجاست والی جگہ تھی، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر قضائے حاجت کی۔ بعض کہتے ہیں جی وہ جگہ اونچی تھی، بیٹھنا وہاں ممکن نہ تھا، بیٹھنے سے گرنے کا خطرہ یا
اعضائے مخصوصہ کے ظاہر ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے آپ بیٹھے نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں درد تھی، اس وجہ سے آپ بیٹھ نہیں پائے۔ تو یہ ساری جو علتیں ہیں یہ ذاتی طور پہ بنائی گئی ہیں، حقیقت یا دلیل کے ساتھ اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ ضرورت کے تحت قضائے حاجت کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے والی روایت معتبر بھی ہو تو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو مستقل عمل بیان کیا ہے، جبکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر والا عمل بیان کیا ہے۔ تو گھر کی عورتیں گھر کے معاملات یا گھر کے حالات کو بہتر جانتی ہیں، جبکہ باہر کے افراد باہر کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی تم بخاری کی رٹ لگاتے ہو، بخاری میں تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری ہے، یہ آپ نے عمل جواز کے لیے کیا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر قضائے حاجت کر لو، اگر ضرورت نہیں تو جو عمومی طریقہ ہے اس کے مطابق بیٹھ کر ہی قضائے حاجت کی جائے۔